إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر جا ٹھہرا، پھر وہ مستوی ہوا، بلند ہوا۔ یہ سب معنی استوا کے کیے جاتے ہیں۔ علی العرش، عرش پر، یغشی وہ ڈھانپتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن سے، یطلبہ وہ پیچھے آتا ہے اس کے، حثیثاً تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات وہ تابع کیے ہوئے ہیں، بامرہ اس کے حکم کے، ستارے بھی، چاند بھی، سورج بھی، دن اور رات، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، لہو اسی کا کام ہے، الخلق پیدا کرنا، اسی کی ہے مخلوق، وَلَهُ الامر اور حکم بھی اسی کا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے، بہت برکت والا ہے اللہ، اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، تم سب پکارو اپنے رب کو، تضرعاً عاجزی کرتے ہوئے، وخفیۃً اور چپکے چپکے سے، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، ولا تفسدوا اور تم نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، وادعوہ اور تم سب پکارو اسے، خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعا اور طمع کرتے ہوئے، ان رحمت اللہ قریب بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین نیکی کرنے والوں سے۔ وہو الذی اور وہی ہے، الذی جو یرسل بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشراً خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی پہلے اپنی رحمت سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت جب اٹھا لاتی ہیں، سحاباً بادل، ثقالاً بھاری، سقنا ہم ہانک دیتے ہیں اسے، لبلد میت مردہ شہر کی طرف، مردہ زمین کی طرف، فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں، بہی اس سے، الماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں، بہی اس پانی کے ذریعے، من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے، الموتیٰ مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو، والبلد الطیب اور عمدہ شہر، زرخیز زمین، اچھی زمین، پاکیزہ زمین، یخرج نکلتی ہے، نباتہ اس کی کھیتی، باذن ربی اس کے رب کے حکم سے، والذی اور جو، خبثا خراب زمین ہے، لا یخرج نہیں نکلتی یا نہیں نکالتی وہ، الا نکدا مگر ناقص چیز، کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لقوم اس قوم کے لیے، یشکرون جو سب شکر کرنے والے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ مختصر رکوع ہے اور انتہائی اہم ترین باتیں اللہ رب العالمین نے کی ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے اور پھر دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آج کے اس رکوع میں اللہ کا تھوڑا سا تعارف بھی ہم پڑھیں گے اور ساتھ میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کی، حالانکہ اللہ رب العالمین پوری قوتوں، قدرتوں، طاقتوں کے مالک ہیں اور کن فیکون کی طاقتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے بھر میں زمین و آسمان کو بنانا چاہتے تو کن کہہ کر بنا دیتے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ رب العالمین اس پر قادر ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں کہ کن کہنے سے پوری کائنات، زمین و آسمان بن جانے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں کیوں بنائے؟ اس کی جو حکمت مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کاموں کو ترتیب دیں. جس طرح انسان خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. وہ ذات جو کن فیکون کی قوتوں، قدرتوں، طاقتوں کی مالک ہے، اس نے کن کہہ کر پوری کائنات زمین و آسمان نہیں بنائے، بلکہ ترتیب سے، آہستگی سے پہلے ایک کام کیا. بلکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ حامیم سجدہ میں، وہاں ترتیب موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ پورے جو 6 دن ہیں، ان 6 دنوں میں پہلے دن کیا بنا، دوسرے دن، پھر تیسرے دن، وہ ترتیب موجود ہے. تو ہمیں یہ سبق دینا ہے کہ ہم بھی اپنے کاموں کو ترتیب سے کریں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس شروع کیا، بڑا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر لیں، فلاں کر لیں، پھر 2-4 دن کے بعد بس پھر ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میانہ روی، اعتدال، ہر کام میں اعتدال جو ہے وہ انسان کو آگے لے جاتا ہے. یعنی چلتے رہیں، مسلسل کام کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے یہی آپ مثال لے لیں کہ تفسیر کا ہم نے سبق شروع کیا، آہستہ آہستہ ایک ایک رکوع کر کے ہم چلتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اگر کوئی انسان اٹھے کہ ایک ہی دن میں پورا عالم بن جاؤں، تو وہ نہیں ہو سکتا. یا ایک ہی دن میں پوری تفسیر قرآن کی پڑھا دوں یا پڑھ لوں، یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا؟ آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے. اسی طرح ایک بچہ، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بچپن میں جاتا ہے، پھر جوانی میں جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ ہر چیز، یہ کائنات جو ہے اس میں میانہ روی، ہر چیز اعتدال کے ساتھ جا رہی ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین کی کمال حکمت ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اس طرح کی نا یہ ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى 6-7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں بتایا ہے، اپنی ذات کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. استوا کا کیا معنی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ استوا کا کیا معنی، تو وہ کہنے لگے الاستواء معلوم، کہ استوا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہیں. والکیف مجہول، اس بلندی کی کیا کیفیت ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. والسوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جتنا ہمیں علم دے دیا، بس اتنے پر ایمان رکھنا ہے. اس سے آگے نہیں بڑھنا، مثالیں پیش نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں، ہر جگہ نہیں ہے. کئی لوگوں کا یہ جو ہے باطل عقیدہ ہے اور جاہلانہ عقیدہ کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے، دیکھنے سننے کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں موجود ہے، نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معیت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سننے دیکھنے کے اعتبار سے. اللہ کی مدد، جس طرح ہر مومن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد محسنین کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی. ایک بات. دوسری بات، وہ استوا کیسے ہے اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العالمین کی ذات جس کے بارے میں جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، ان کو ویسے ماننا ہے اور ان کی بھی کیفیت بیان نہیں کرنی. جس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اس کی بھی کیفیت بیان نہیں کرنی. اسی طرح اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، قرآن و حدیث سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. وہ کیسے ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ کیفیت نہیں بیان کرنے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ نہیں پتہ ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ تو انسان کے بھی ہیں اور ہاتھ جانور کے بھی ہیں. انسان اور جانور کے ہاتھوں میں کتنا فرق ہے. اسی طرح ایک ہاتھ مخلوق کے ہیں اور ایک ہاتھ خالق کے ہیں، کتنا فرق ہوگا. اس فرق کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا. اسی طرح ایک مخلوق کا چہرہ ہے، ایک انسان کا چہرہ ہے، ایک خالق کا چہرہ ہے، کتنا فرق ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ چہرہ تو جانور کا بھی ہوتا ہے، چہرہ انسان کا بھی، لیکن کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کیفیت کو نہیں بیان کرنا، کسی انسان کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی. تشبیہ دیں گے تو کفر لازم آئے گا.
اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں جو بتا دیا اسی پر ایمان، اور تشبیہ دینے سے بھی کفر لازم آئے گا، اور اللہ رب العالمین کو ہر جگہ ماننے سے بھی کفر لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتا دیا 6-7 جگہوں پر کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یغشی، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن کے ساتھ، یعنی رات چھائی ہوتی ہے، دن آتا ہے تو رات کی سیاہی کی چادر جو ہے وہ چھن جاتی ہے، کھینچ کر اتار لی جاتی ہے۔ یطلبہ، وہ اس کو طلب کر لیتا ہے، یعنی پیچھے آتا ہے اس کے تیزی سے۔ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں، مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے تابع چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق، سنو مخلوق اس کی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، والامر، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہاں پر ذرا غور کریں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بتائی، سورج، چاند، ستارے، ان مخلوقات نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ سورج اس کے حکم سے چل رہا ہے، کبھی ایک دن بھی سورج نے نہیں کہا کہ آج میں نے چھٹی کرنی ہے، نہیں، اس کے حکم کا تابع ہے۔ صرف 2 مخلوقیں ایسی ہیں اللہ رب العالمین کی، ایک جن اور ایک انسان، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، تھوڑی سی اختیار کی قوت دے دی، تھوڑا سا اختیار دے دیا کہ اس میں تم اپنی مرضی کر سکتے ہو، اس میں انسان نافرمانی کر رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی تو حکم اس کا۔ انسان نے کیا کہا کہ میرا گھر ہے، میرا حکم چلے گا، میرا جسم ہے، میری مرضی چلے گی، اور اس کو بڑھا کر جمہوریت تک لے گئے کہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے باسی ہیں، ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، چلائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، کئی کلمہ پڑھنے والے اپنے ملک پاکستان کی حالت دیکھ لیں کہ اس ملک میں کس کا قانون چلتا ہے۔ ملک بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا قانون نہیں چلتا اس ملک میں، قرآن کا قانون نہیں چلتا۔ اللہ کی بات، قرآن کی بات سائڈ پر رکھ دی جاتی ہے۔ یہاں بات چلتی ہے IMF کی، یہاں بات چلتی ہے ورلڈ بینک کی، کہ وہ ورنہ قرضے نہیں دیں گے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ، کس لیے کہا تھا، کس لیے قربانیاں دی تھیں؟ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچے مارے گئے، مسلمانوں نے قربانیاں دیں، عزتیں پامال ہوئیں، کئی ہماری نوجوان بہنوں کو سکھوں نے غلام بنا لیا، وہ ان کے پاس رہ گئیں۔ کس لیے سب کچھ کیا تھا؟ اس لیے کہ ہم یہاں اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے۔ تو الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ جو اس کا حکم نہ مانے وہ اس کا بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم اپنی منمانی اور اپنی مرضی کر رہے ہیں، یہ صرف جو اللہ نے ہمیں اختیار اور کنٹرول دیا ہے اس کے اندر رہ کر رہے ہیں، ورنہ مخلوق اسی کی، انسان اسی کا ہے نا۔ جب اللہ چاہیں گے ایک سانس بھی آگے نہیں جی سکیں گے۔ جتنی دیر اللہ نے صحت دی، جتنی دیر اللہ نے آنکھیں ٹھیک رکھیں، کان ٹھیک رکھے، زبان ٹھیک رکھی، چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دی ہوئی طاقتیں جب چھین لیں گے، ختم کر لیں گے، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کسی بھی انسان کو یہ طاقت نہیں دے سکتی کہ بول سکے۔ اللہ اگر کسی کی بصارت ختم کر لیں، کوئی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو مخلوق اسی کی، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تو اصل بندہ اس رب کا وہی ہے جو اس اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار میں بھی اللہ کا حکم مانے اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی نہ کرے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم، یہاں اب اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ادعوا ربکم، بلاؤ تم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ تضرعا، پہلی چیز، پہلی شرط کہ اپنے رب کو بلانا ہے عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، روتے ہوئے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو بے کس سمجھتے ہوئے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں گی یہیں سے۔ اور انبیاء کی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں کس قدر عاجزی ہے، کس قدر انکساری ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ابھی پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا تو پھر کس در پہ جائیں گے ہم؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ تضرع کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ۔ یہ کب آئے گی؟ جب مکمل توجہ اللہ کی طرف ہوگی، جب ہماری امیدیں غیروں سے ہٹ کر ایک اللہ کے در پہ ہوں گی، جب دل میں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں سے سفارش کر لے گا،
فلاں سے ادھار مانگ لیں گے، فلاں بھی میرے ساتھ ہے، فلاں بھی میرے ساتھ ہے. جب یہ ساری چیزیں ہم نکال دیں گے کہ میرا مسئلہ حل ہونا ہے تو اللہ کے در سے ہی ہونا ہے. اللہ رب العالمین اگر نہ دیں تو کہیں اور سے میری پریشانی کا حل مجھے مل ہی نہیں سکتا. تضرعاً، پہلی شرط عاجزی، و خفیہ، اور چپ کے چھپ چھپ کر، بلند آواز سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو دیکھا بلند آواز سے دعائیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ آہستہ بلاؤ، تم اس رب کو بلا رہے ہو جو سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، جو سمیع بصیر ہے. تم اس رب کو بلا رہے ہو جو رب سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے. تو بلند آواز سے دعائیں. ایک ہے کہ دعا آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، دعا کسی کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب بلند آواز سے دعا کی جا سکتی ہے، ورنہ آپ آہستگی کے ساتھ چپ کے. اور خفیہ کا معنی یہ بھی کہ چھپ چھپ کر دعا مانگیں، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، چھپ کے آپ دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں. لا يحب المعتدین. حد سے بڑھنا کیا ہے دعا میں؟ دعا میں حد سے بڑھ جانا یہ ہے کہ ایسی دعا کرنا جو ممکن ہی نہیں، ناممکن کاموں کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا، یہ ایسے بناوٹی جو ہے وہ رونا دھونا اور لمبی لمبی دعائیں کرنا اور لوگوں کو ساتھ ملا کے تاکہ پتہ چلے بڑی لمبی دعائیں کرنے والے ہیں، یہ بھی حد سے بڑھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ناممکن کاموں کا مطالبہ کرنا، جیسے کوئی بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیغمبر بنا دے، اب تو یہ ناممکن ہے نا. ناممکن چیزوں کا مطالبہ کرنا بھی حد سے بڑھ جانا ہے. اور ایسی اپنی طرف سے بناوٹ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جو ہے وہ دعائیں مانگنا اور کرنا، یہ بھی حد سے بڑھ جانا ہے. اور بلند آواز سے وہ زور سے چیخ کر دعائیں کرنا، یہ بھی حد سے بڑھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا. دعا میں شرط کیا ہے کہ عاجزی ہو، انکساری ہو، تضرع ہو، گریہ زاری ہو. انسان اپنے آپ کو بے کس سمجھ کر، مجبور سمجھ کر اللہ کے در پہ آ کے ایسے جھکے کہ اگر یہاں سے میں خالی اٹھ گیا نا پھر کہیں سے میرا کام بننے والا ہی نہیں ہے. اس اللہ رب العالمین سے اس امید سے کہ یہیں سے ملے گا، کہیں اور سے مجھے مل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس پر جب اتنی زیادہ امید ہو اللہ تعالیٰ سے تو اللہ رب العالمین اپنے سامنے جھکے ہوئے، اپنے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، اپنے سامنے جھکے ہوئے سر کو کبھی دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتے. انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور ایک دو چیزیں اور بھی دیکھ لیں کہ دعا میں اخلاص ہو، دعا میں عاجزی ہو، گریہ زاری ہو، ساتھ میں اخلاص ہو. اخلاص ہوگا تو یہ چیزیں آئیں گی نا. ایک بندہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو اخلاص نہیں ہے. مخلص ہو کر اللہ کو پکاریں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص ہو کر پکاریں. اور فرمایا کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ، کہ جب امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اس وقت زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو. منافقین جو تھے، یہودی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے اوس اور خزرج بہت بڑے قبائل تھے اور ان کی آپس میں بہت پرانی جنگیں تھیں. اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے الرحیق المختوم تو اس میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ ان کی بہت پرانی آپس میں لڑائیاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے ان کو بھائی بنا دیا، ان کی جو ہے محبتیں آ گئیں اور جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے. لیکن ایک دن جب سارے مل کر بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے سے، اوس اور خزرج والے ایک دوسرے کے محبوب بنے تھے، دلوں میں پرانی رنجشیں ختم ہو گئی. ایک بوڑھا جو ہے ساتھ سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کیسے آپس میں مل بیٹھے ہیں. اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی اور اس نے پرانی باتیں یاد دلائیں اوس اور خزرج کی. تو وہ دوبارہ سے انہوں نے، اوس والوں نے بھی اپنا نعرہ لگایا، خزرج والوں نے بھی اپنا نعرہ لگایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کر سمجھایا، بجھایا کہ آپ پھر وہی دور جاہلیت والی باتیں کر رہے ہیں. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح ہو چکی ہے، امن اور ہو چکا ہے، اور تم فساد مچانا چاہتے ہو. اور اسی طرح آج بھی کئی چیزیں ایسی ہیں، کئی لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایک کی بات سن کے دوسرے کو لگانا. دو بندے آپس میں اتفاق کر لیا، انہوں نے آپس میں محبت ہے، پیار ہے، تو لوگ کیا کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی
پرانی رنجشیں یاد دلائیں، پرانی باتیں یاد دلائیں، تو ایسے لوگ دنیا میں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی خوار کرتے ہیں اور دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر کئی جو ہے خاندانوں کے اندر بگاڑ، اس کی بنیادی وجہ ایسے گندی طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھنا ہے، وہاں کی باتیں سن سن کے، وہاں اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی بات کر دی تو دو چار باتیں اپنی طرف سے ملا کے وہاں جا کے کریں گے، پھر وہاں سے سنیں گے، وہاں سے اٹھ کر دوسروں کو آگے بتائیں گے، پہلے والے کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لگائی بجھائی کرنے والے جن کے بارے میں فرمایا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ویل ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، یہ فساد مچاتے ہیں، فتنے کھڑے کرنے والے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور بلاؤ اس کو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یہاں اور دو چیزیں آ گئیں دعا کے حوالے سے کہ دعا کرنی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ تضرعاً وخفیہ، عاجزی کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ اور چپ کے آہستگی کے ساتھ۔ یہاں کیا ہے؟ خوفاً وطمعا، اس سے ڈرتے ہوئے، وطمع اور امید کرتے ہوئے، اس سے، اس کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی ہے تو مجھے پکڑنے پر، سزا دینے پر قادر ہے، اس کی جہنم بڑی سخت ہے، جیسے پچھلے رکوع میں ہم پڑھا ہے نا، اس کی جہنم کے سے ڈرتے ہوئے، اس کی جنت کی لالچ رکھتے ہوئے، یہی مومن کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی صفت بیان کی کہ تہجد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعا کی شرط ہے کہ خوف اور امید سے اللہ کو پکارا جائے۔ لیکن بعض صوفی لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنت اور جہنم کے تصور سے ہٹ کر اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ بعض صوفیاء نے تو یہاں تک کہہ دیا، کسی صوفی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے میرا بس چلے تو میں نعوذ باللہ کہ میں جہنم کو بجھا دوں، پانی اٹھاؤں اور جہنم کو بجھا دوں، اور جنت کو میں مٹا دوں، تاکہ لوگ اللہ کے محبت میں آ کر اللہ کی عبادت کریں، یہ طمع اور لالچ نہ ہو۔ ایسے جاہل لوگوں نے جب اپنی عقل استعمال کی، قرآن و سنت سے ہٹے تو یہ باتیں کی، ٹھیک ہے نا۔ جب کہ جنت اللہ کی محبت کا مظہر ہے، جنت اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ سے جو بندہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس محبت کا نتیجہ جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر یہ کہنا کہ جنت کے لالچ میں کر رہے ہیں، تو جنت اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ جو محبت میں آ کے کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کی انتہا، محبت کی انتہا جنت ہے، اور اسی طرح اللہ کے غضب کی انتہا جہنم ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ سے محبت نہیں کرے گا اور دنیا کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ سود نہیں لے رہا، وہ حرام نہیں کر رہا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ زنا نہیں کرتا، وہ شراب کے قریب نہیں جاتا، حرام کو منہ نہیں لگاتا، کس لیے؟ دنیا کی لذتیں کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ کہ اس کے رب نے منع کیا ہے، اور اگر اس کے رب نے منع کیا تو رب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، یہ حقیر ہیں، ان سے کئی گنا اچھی چیزیں میں نے تمہارے لیے جنت میں رکھی ہیں۔ اب دنیا میں وہ لذتوں کو چھوڑ رہا ہے تو اللہ کی محبت میں، اور محبت کی انتہا جنت ہے۔ تو یہ چیز ساتھ شرط ہے کہ اللہ کو بلانا ہے خوف کے ساتھ، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور امید رکھتے ہوئے کہ اللہ اپنی رحمت سے ضرور ہمیں جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان شرائط کے ساتھ روزانہ اپنے سامنے گرنے کی، ہاتھ پھیلانے کی، جھولیاں پھیلانے کی، مانگنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں ہر روز راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ رات کو تہجد کے ٹائم ہمیں اپنے سامنے سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی توفیق دیں۔ یہ بھی اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ توفیق دیں گے تو ہم اٹھ کر راتوں کو اللہ کے سامنے مانگیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی محبت محسنین کے قریب ہے۔ محسنین کسے کہتے ہیں؟ محسن ہم پہلے بھی پڑھا ہے، محسن کہتے ہیں احسان کرنے والا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینے والا۔ احسان یہ ہے کہ آپ اس کسی کے ساتھ ایسا سلوک کریں جو اس کا مستحق نہیں ہے، تو ایسا سلوک کرنے والا محسن ہے۔ آپ کسی کے ساتھ وہ سلوک کریں جس کا وہ مستحق نہیں ہے، تو آپ محسن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا
وہ بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کو ستایا، تنگ کیا، بدلے میں آپ اسے تنگ کر سکتے ہیں، بدلے میں آپ اسے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ بدلہ نہیں لیتے۔ صرف یہ کہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کو ستایا، تنگ کیا، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ اس کے ساتھ ویسا کریں پھر تو ایک جیسے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس سے بدلہ نہ لیں تو آپ اچھے ہو گئے، آپ بدلہ بھی نہ لیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پھر آپ محسن ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں کیا ڈالتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، چلو موقع ملے گا نا، ہم تو بدلے لے رہے ہوتے ہیں، اس نے اچھا کیا تو ہم بھی اچھا کریں گے، اس نے اپنی دعوت پہ ہمیں بلایا تو ہم بھی بلائیں گے، اس نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے، یا وہ ہماری دعوت پہ نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ روکتے ہیں کہ فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں سے کچھ نہیں لینا۔ یہ قطع تعلقی کرنے والے، رشتہ داریاں توڑنے والے، لوگوں میں اختلاف ڈالنے والے، یہ محسن نہیں ہیں، اور یہ فسادی، پیچھے پڑھا نا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ فساد کرنے والے ہیں، یہ لڑائیاں ڈالنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محسن بنیں تب دیکھیں کہ کس طرح امن آتا ہے، سکون اور اطمینان آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ کسی نے آپ کی دعوت پہ وہ نہیں آیا، آپ کو بلا رہا ہے، آپ اس لیے نہ جائیں کہ اس نے بلایا ہے، اس لیے جائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آپ دعوت پر بلائے اس کی دعوت پر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کے پاس نہیں آیا، اس نے آپ کو نہیں بلایا، آپ اس کو اس لیے بلائیں کہ میرا ہمسایہ ہے، میرا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے نا، میرا دوست ہے، میرا قریبی ہے، خون کا رشتہ ہے، یہ مسلمان ہے، ہمسایہ ہے، میں اس لیے بلا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس نے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس لیے میں بلا رہا ہوں کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس لیے اس سے ملتا ہوں کہ مسلمان بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، چاہے اس نے غلطی کی، اس نے زیادتیاں کی، اللہ اسے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے۔ یہ ذہن جس کا بن جائے وہ محسن ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی محبت ایسے محسن احسان کرنے والوں کے بڑا قریب ہے۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے احسان کرنے والے بنے، اللہ ہمیں توفیق دیں۔ هو الذی یرسل الریاح، وہی اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس طرح امید دلاتی ہیں کہ ابھی بارش برسنے والی ہے، یہاں تک کہ وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں۔ بھی اللہ کی کمال قدرت ہے نا، کتنے بھاری بھرکم بادل ہوتے ہیں، کتنا ٹنوں من جو ہے وہ وزن بادلوں میں اٹھائے ہوئے ہواؤں میں اٹھا کر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ قلت سحابا ثقالا سقنا، ہم اس کو ہانک کر لے جاتے ہیں لبلد میت، مردہ شہر کی طرف، فانزلنا، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، پھر اسے ہم نکالتے ہیں، اخرجنا به من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل پھر ہم اس سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے۔ کس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح بارش برستی ہے، مردہ زمین ہوتی ہے، زمین میں کچھ بھی نہیں، بارش برسی اس سے نباتات نکل آئیں، تو جو رب بارش مردہ زمین سے پانی برسا کر نئی زندگی نکالے، ایک مردہ دانہ وہ مٹی میں گیا، اس سے پودا نکل آیا، اس پودا بڑا ہوا، درخت بنا، اور اس پر پھر سے پھل لگنے شروع ہو گئے، جو رب اس سے پھلوں کو نکال سکتا ہے، مردہ زمین سے، مردہ دانے سے پورے درخت بنا سکتا ہے، وہ رب تمہیں مارنے کے بعد تم بھی اسی طرح مٹی میں گل سڑ جاؤ گے، تمہیں بھی اسی طرح انبات، جس طرح یہ مردہ دانے سے نبات نکلتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہو تم زندگی میں، کئی مرتبہ یہ سرکل جو ہے وہ دیکھ چکے ہو تم۔ پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس پر جوانی آتی ہے، اس پر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے پتے خشک ہونے لگتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں، اور وہ پودا بھی ختم ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ دیکھ چکے ہو، پھر نیا پودا آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ہیں، ان کا سرکل تھوڑا سا لمبا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، اور جوانی کی رونقیں اور بہاریں اور خوبصورتی ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ بہت کچھ ہو گیا، اب تو میں جوان ہوں، جو مرضی کروں، لیکن آہستہ آہستہ اسی پودے کی طرح پھر پتے جھڑنے لگتے ہیں، پھر خزاں کا موسم آتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر بندہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پھر مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ والبلد الطیب، جب بارش آتی ہے نا، زمین پر برستی ہے، جو عمدہ زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین، اس سے کھیتی نکلتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جو بیکار زمین ہوتی ہے اس سے ناکارہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نا ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی مثال اس بارش کی طرح ہے، جس طرح بارش برستے اس طرح دین بھی ایک بارش کی طرح ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش برستی ہے نا، نیچے زمین اس کی 3 طرح کی زمین ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اچھی زمین بلد الطیب، وہ پانی جذب کرتی ہے اور اس سے پھر نباتات نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، جانور اس سے جو ہے ان کا چارہ استعمال کرتے ہیں، انسان پھل کھاتے ہیں۔ وہ زمین خود بھی پانی جذب کر لیا اور اس سے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری ایک وہ زمین ہوتی ہے جس میں گڑھے ہیں، کھائیاں ہیں، وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اس زمین سے کچھ نکلتا نہیں ہے، پانی جمع ہے، اس زمین کو فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اس پانی کو جانور پیتے ہیں، اس پانی سے بھر کر کھیتیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ وہ زمین اس نے خود تو کچھ نہیں دیا لیکن دوسروں کے لیے فائدہ مند بن گئی۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جو بالکل چٹیل ہے، پتھریلی ہے، اس پر پانی گرتا ہے اور بہہ کر چلا گیا، نہ اس نے خود جذب کیا نہ محفوظ کیا کہ دوسروں کو فائدہ دے سکے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دین کی مثال ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلد الطیب پاکیزہ زمین کی طرح ہیں، جو علم قرآن و سنت کا اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو ان کو ایسے سمجھو کہ اس سے پھر نباتات نکل رہی ہیں، پھل پھول لگ رہے ہیں، ان کو خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جانور، انسان۔ جس طرح زمین، اس زرخیز زمین سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، اسی طرح ایسے انسان سے بھی دنیا فائدے حاصل کرتی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو اپنے اندر علم تو جذب کر لیتا ہے لیکن خود اس نے عمل نہیں کیا، اس کو خود کو فائدہ نہیں ہوا، وہ فائدہ مند نہیں بنا، اس نے دوسروں کو آگے پڑھایا یا پہنچایا، خود عمل نہیں کر رہا، اس سے دوسرے لے رہے ہیں، خود کو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے جس پر بارش برسی، ایمان کی، نہ خود محفوظ کیا اس نے، نہ جذب کیا، نہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا، بالکل جیسے بارش سے پہلے وہ پتھر وہ چٹیل تھا، بارش برسنے کے بعد پھر بھی وہ ویسا کا ویسا ہی رہا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک ایمان والا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے اس نے قبول کیا، علم پر عمل کیا، فائدہ حاصل کیا، پوری دنیا کے لیے فائدہ مند بن گیا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو علم پر عمل نہیں کر رہا، اس زمین کی طرح کہ علم تو عمل نہیں کر رہا، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسرا منافق، نہ علم ہے، بارش اس پر بھی برسی، سنتا وہ بھی رہا لیکن حاصل بھی نہیں کیا، نہ اس نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنا، نہ ہی اس کو فائدہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بلد الطیب والا بنا دیں کہ ہمیں علم سیکھیں، قرآن پڑھیں، خود عمل کریں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، دوسروں کے لیے بھی ہم فائدہ مند بنیں۔ اور جو ہم نے شروع میں پڑھا، اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے والا بنا دیں، اور جس طرح اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے ویسے اللہ تعالی ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔